السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کے لیے اپنا ایمان دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے نا؟ لیکن کیا ہمیں پتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی کچھ عام باتیں بھی اس پر بھاری پڑ سکتی ہیں؟ تو آج سے ہم ایک بہت ہی ضروری سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب پر آدھارت ہے، تاکہ ہم سب اپنے ایمان کی حفاظت کرنا سیکھ سکیں۔ ذرا ایک پل کو سوچئے، ہماری روز کی جو بات چیت ہوتی ہے، دوستوں میں مذاق مستی یا کسی تکلیف میں زبان سے نکلی کوئی شکایت، کیا یہ سچ میں ممکن ہے کہ یہ بہت ہی معمولی لگنے والی باتیں انجانے میں ہمارا ایمان ہی ہم سے چھین لیں؟ یہ سوال ہو سکتا ہے آپ کو چونکا دے، لیکن یہ ایک بہت سنگین حقیقت ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے ہماری زبان سے کئی بار ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جن کا نتیجہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کے دائرے سے ہی باہر کر سکتے ہیں۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کے اس سفر میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ کفر آخر ہے کیا؟ یہ ایک ایسا، اور میں اس لفظ پر زور دے رہا ہوں، خطرناک عمل ہے جس سے ہر مسلمان کا بچنا لازم ہے۔ تو کفر کا سیدھا سا مطلب ہے کوئی بھی ایسا کام، کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا یقین جو ایک انسان کو اسلام کے سرکل سے، اس کے دائرے سے باہر کر دے۔ یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے، یہ تو سیدھے ایمان کے ختم ہو جانے کا نام ہے۔ اور اس معاملے کی گمبھیرتا کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص، اللہ نہ کرے، کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا انجام ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو چلیے اب پہلا اور سب سے عام مسئلہ دیکھتے ہیں۔ یہ اکثر تب ہوتا ہے جب انسان کسی بڑی مشکل یا پریشانی میں اللہ کی ذات پر ہی سوال اٹھا بیٹھتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو بہت تکلیف میں دیکھ کر کوئی کہہ بیٹھے، اگر واقعی اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، ان مجبوروں کا سہارا بنتا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے جملے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ اس کا جواب بالکل صاف اور دو ٹوک ہے۔ کتاب کے مطابق یہ کہنا کفر ہے، پر سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ ایک جملے میں ایسی کیا بات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا جملہ اپنے اندر تین بہت خطرناک باتیں چھپائے ہوئے ہے۔ پہلی، یہ سیدھے اللہ کے وجود یعنی اس کے ہونے پر ہی شک ظاہر کر رہا ہے۔ دوسری، یہ اللہ کی حکمت اور اس کے فیصلوں پر اعتراض کرنا ہے۔ اور تیسری، یہ اللہ کی شان میں کھلی توہین ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف، اور یہ جڑا ہے دین کے ایک سب سے اہم ستون یعنی نماز سے۔ ذرا اس جملے پر غور کیجیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ارے نماز پڑھو یا نہ پڑھو کیا فرق پڑتا ہے، دونوں برابر ہی تو ہے، اس طرح کی بات کا دین میں کیا حکم ہوگا؟ اس پر بھی حکم بالکل واضح ہے۔ ایسا جملہ زبان سے نکالنا بھی کفر ہے۔ چلیے سمجھتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیے، وجہ یہ ہے کہ یہ جملہ نماز کے فرض ہونے کا ہی انکار کر رہا ہے۔ نماز جو ہے وہ ضروریات دین میں سے ہے، مطلب دین کی وہ بنیادی باتیں، وہ فنڈامنٹلز جن کا ماننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اور اسلامی قانون کا ایک پکا اصول ہے، ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت عام غلط فہمی پر۔ یہ تیسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیار کو غلط سمجھنے کے بارے میں ہے۔ یہ جملہ تو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی سنا ہی ہوگا، جب کوئی بڑی بے فکری اور لاپرواہی میں کہہ دیتا ہے، ارے اللہ بخشے گا نہیں تو کہاں جائے گا۔ سننے میں ایک بہت عام سی بات لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب بہت ہی خطرناک ہے۔ اور شریعت کا حکم یہاں بھی وہی ہے، یہ جملہ بھی کفر ہے۔ ایسا کہنا کفر اس لیے ہے کیونکہ اس میں اللہ کو ایک طرح سے مجبور سمجھا جا رہا ہے، جیسے کوئی اس پہ حکم چلا رہا ہو، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ سپریم پاور ہے، ہر کوئی اس کا محتاج ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، اور اسے مجبور سمجھنا اس کی شان میں سخت ترین گستاخی ہے۔ تو ان تین مثالوں کو دیکھنے کے بعد ایک بات تو بالکل صاف ہو جاتی ہے نا، کہ علم کی کمی اور زبان کی ذرا سی لاپرواہی ہمیں کتنے بڑے اور گہرے خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ تو ہم سب مل کر دل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہر لمحہ، ہر قدم پر ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔ تو آج کے اس پوری گفتگو کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے مضبوط ڈھال دینی علم حاصل کرنا ہے۔ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کیا کہنا ہے اور کس بات سے اپنی زبان کو روکنا ہے۔
यही वो तरीका है जिससे हम शैतान के धोखों से बच सकते हैं और अपने सबसे कीमती सरमाए, अपने ईमान को महफूज रख सकते हैं।